قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ 18ویں سپارے اور سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہے۔ سورۃ المؤمنون یہ 118 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات بہت قیمتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ان اوصاف کو بیان کیا ہے جن اوصاف اور صفات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ ابتدا فرمائی اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک یقینی بات ہے کہ یہ ایمان والے فلاح پا گئے، کہ جن کے اندر یہ صفات جو آگے ذکر کی گئی ہیں، یہ صفات جن ایمان والوں کے اندر ہوں گی، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یقینی بات ہے کہ یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب سب سے پہلے تو فلاح کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ اذان میں بھی سنتے ہیں، اقامت میں بھی سنتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ لفظ فلاح ایسا لفظ ہے کہ ہمارے پاس اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کا صحیح معنوں میں مکمل ترجمہ کر سکے، اس لیے مجبوراً ہم فلاح کا معنی کرتے ہیں کامیابی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اگر قرآن مجید اور عربی زبان کو دیکھا جائے تو کامیابی لفظ فلاح کا مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ لفظ فلاح کا اگر مطلب بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا دنیا اور آخرت کی خوشحالی اور کامیابی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم دنیا اور آخرت کی خوشحالی اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں وہ صفات لے آؤ جو آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ صفات کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی ان ایمان والوں کا مقدر بنے گی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے دیکھیں نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور خوشحال زندگی چاہتے ہو تو تمہارے لیے سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، وہ نماز۔ اور نماز کی اہمیت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کسی بھی چیز کا ایک مرتبہ حکم دے تو اس چیز کو کرنا، اس کام کو کرنا ایمان والے پر فرض ہے۔ اور نماز کا حکم تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 مرتبہ دیا ہے۔ اب اللہ پاک ایک چیز کا حکم 70 مرتبہ دے رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی کہ اتنی مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ اور آخری وصیت جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز 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 کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو اللہ بھی اتنی اہمیت دے رہا ہے نماز کو اور اللہ کے محبوب بھی اتنی اہمیت دے رہے ہیں، تو کوئی وجہ تو ہوگی کہ کوئی روٹین کی عام روزمرہ کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دل کیا، وقت ملا، پڑھ لیا، نہیں وقت ملا، دل نہیں کر رہا تو بس اپنی مصروفیات میں گم ہے اور نماز کو چھوڑ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے، جو گھروں میں پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے، لیکن گھروں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو گھروں سمیت زندہ جلا دوں، گھروں سمیت زندہ جلا دوں۔ اتنا سخت غصے کا اظہار فرمایا ان مسلمانوں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اتنی ناراضگی ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ ایمان والے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے اوپر اللہ کے نبی کی کتنی ناراضگی ہوگی۔ اور ایک اور نکتے کی بات بتاتا ہوں، ایمان والوں کے پاس سب سے بڑا جو نجات کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ شفاعت فرمائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہی ہے نا؟
وہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ سب کے دل میں یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک بات ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی امتی ہونے کی حیثیت کی پہچان کیسے کروائی جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، قیامت والے دن تو اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہوں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں جمع ہوں گی، ان 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بھئی ہے نا یہ بات۔ اب ہم موہن پورہ والے ہیں، اب ہم کہیں اجتماع پر چلے جائیں، وہاں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں اپنے محلے والوں کو پہچاننا، وہاں اپنے محلے والوں کو پہچانا ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں میدان حشر میں جمع ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص میرا امتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو امتی ہوں گے نا، غرم محجلین، فرمایا کہ مثال سے سمجھائے ایک بات کہ دیکھو ایک جگہ بہت سارے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہیں جن کا سارا رنگ سیاہ ہے، اور ان گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی سفید ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سفید ہیں۔ اب یہ سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے دور سے پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ صحابی نے عرض کیا کہ جی بالکل پہچانے جائیں گے، کہ باقی سب سیاہ ہیں، ان کا چہرہ روشن ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، چمک رہے ہیں، یہ تو دور سے پہچانے جائیں گے۔ فرمایا کہ میں بھی اپنے امتیوں کو ایسے ہی پہچانوں گا کہ جب میرے امتی وضو کرتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے پاؤں دھوتے ہیں، فرمایا اس وضو کے اثرات سے قیامت والے دن میرے امتیوں کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ شخص میرا امتی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی ہونے کی حیثیت کی ہم پہچان رکھ سکیں گے کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کا کیا ہوں، امتی ہوں۔ اگر نماز نہیں تو وضو بھی نہیں، وضو نہیں تو پھر وہاں پہچان کیسے ہوگی؟ صرف نماز کا اہتمام ہو جائے نا، نماز کا اہتمام ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پہچان لیں، باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی طے کروا دیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، کہا کامیاب ایمان والا وہ ہے، دنیا اور آخرت کی خوشحالی اس ایمان والے کا مقدر بنے گی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے۔ اب نماز میں عام روٹین میں نماز کے بارے میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ کہتے ہیں جی فلاں شخص بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، وہ فلاں اللہ والا ہے، اس نے بہت ہی خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی۔ اب یہ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر اس کا ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ اگر کریں تو خضوع کا معنی بنتا ہے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، کہ جسم اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ ہے خضوع۔ اور خشوع دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، یہ خشوع ہے۔ اور شریعت میں خضوع کسے کہتے ہیں، خشوع کسے کہتے ہیں اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کہا جاتا ہے نماز کے تمام ارکان کو آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، کہ قیام کر رہے ہیں، قیام کے آداب کا خیال ہو، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قومہ ہے، جلسہ ہے، ہر رکن اس کے آداب کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ جب ہم نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے تو خود بخود ہماری نمازوں میں خضوع آ جائے گا۔ اب نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کے سامنے، لیکن میرے عزیزو اصل ہے اپنی توجہ۔ جب تک ہمیں اپنی توجہ نہیں ہوگی نا نماز پر، ہماری خود اپنی نماز سیدھی کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو آپ ہزاروں دفعہ سن لیں سنت طریقہ، کبھی بھی نماز سیدھی نہیں ہوگی۔ تو سننا اس لیے ہے کہ میری نماز کم از کم ظاہراً تو سنت کے مطابق ہو جائے۔ ظاہر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو دل بھی اللہ پاک نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ اب سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مختصر
الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کھڑا ہونا کہ دونوں پاؤں یہ قبلے کی جانب ہوں اور سیدھے ہوں۔ یوں کرنا، دائیں بائیں پھیر لینا پاؤں، دیکھیں نماز ہو جائے گی، اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز سنت کی انوار و برکات سے خالی رہے گی، انسان سنت کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ تو پاؤں سیدھے ہوں، قبلے کی طرف ان کا منہ ہو، اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ کھڑے ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بات دیکھیں، ٹخنے ننگے رکھنا یہ تو ہر وقت فرض ہے، واجب ہے یہ کہ ٹخنے انسان کے کیا ہوں، ننگے ہوں۔ نماز میں اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو یہ اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی توجہ ہو جائے کہ اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو ٹخنوں کو کھول لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ اٹھانا ہے تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ بالکل بند کریں نہ یوں کھولیں، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ ہاتھ اٹھائیں، یہ جو انگلیوں کی جو پورے ہیں ان کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور ہاتھ اتنے اٹھانے ہیں کہ یا تو کان کی لو کے ساتھ لگ جائیں یا اس لو کے برابر آ جائیں۔ یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ۔ اب بعض حضرات ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں کان ڈھانپ لیتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر دیتے ہیں۔ نماز ہو جائے گی اس سے بھی، لیکن کیا ہوگا، سنت کی انوارات و برکات سے نماز خالی رہے گی۔ سنت طریقہ کیا، چہرہ سامنے ہو، نظریں سامنے ہو، اور ہاتھ اٹھائے کان کی لو کے برابر یا کان کی لو کے ساتھ یوں لگا لیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنا، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے یہ گٹا جو ہوتا ہے اس گٹے کو پکڑ لیں، اور یہ تینوں انگلیاں ان کا رخ کلائی کی طرف، کوہنی کی طرف ہو، یہ تینوں انگلیاں کلائی کے اوپر یوں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ناف پر یا ناف سے تھوڑا سا نیچے باندھ لیا جائے، اور قیام کی حالت میں نظر انسان کے اپنے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قیام ہو گیا۔ اب جب رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اچھی طرح کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کوہنیوں میں بھی خم نہ ہو اور گھٹنوں میں بھی خم نہ ہو، اور سر اور کمر کوشش کریں کہ یوں بالکل سیدھ میں ہو اور بالکل برابر ہو، سر نہ یوں جھکانا ہے اور نہ ہی اوپر اٹھا کر رکھنا ہے۔ اب یہ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قوما۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، رکوع اور سجدے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ رکوع اور سجدے میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3، ایک فرض، ایک واجب اور ایک سنت۔ رکوع کا فرض درجہ یہ ہے کہ آپ حرکت کریں اور جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ یہ آپ نے جو ہی اپنے گھٹنوں کو پکڑا، جھکے، آپ کا رکوع کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اتنی دیر رکنا رکوع کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا جائے، اتنی دیر تک رکنا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت کا سب سے کم درجہ ہے، 5 مرتبہ یہ درمیانہ درجہ ہے، 7 مرتبہ یہ اس سے زیادہ طاق عدد میں جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ رکوع میں 3 درجے ہو گئے۔ اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قوما۔ قوما میں 2 درجے ہیں، ایک واجب کا اور ایک سنت کا۔ واجب درجہ قومے کا یہ ہے کہ اتنا کھڑا ہو کہ کم از کم 1 مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ سکے۔ اگر صرف اشارہ کیا اور سجدے میں چلا گیا، یہ واجب چھوٹ گیا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یہ نماز ادا نہیں ہوگی مکمل۔ تو واجب درجہ کیا؟ اتنی دیر کھڑا ہو کہ کم از کم 1 مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ سکے، یہ واجب ہے۔ اور سنت کہ کم از کم 3 تسبیحات کی مقدار کھڑا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سجدے قومے کی جو تسبیح سکھائی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھ لیا، یا ربنا لک الحمد جو عام پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد پڑھ لیا۔ اس کے بعد پڑھا جائے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا قومے کا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جانا ہے سجدے میں۔ سجدے میں جانے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹانگوں کو خم کرے، ٹانگیں موڑے اور اپنے گھٹنے زمین پر رکھے۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہیں جاتے، یہ اوپر والا حصہ یہ سیدھا رہنا چاہیے، اس کو جھکانا سنت کے خلاف ہے۔
اس کو جھکانا سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے گھٹنے رکھے زمین پر، پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھے، پھر ناک اور آخر میں پیشانی رکھے۔ اب سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سجدے میں یہ کوہنیاں جو ہیں زمین سے بھی اٹھی ہوں گی اور اپنے پہلو سے بھی جدا ہو، اور یہ ران اپنے پیٹ سے کیا ہو؟ الگ ہو۔ چہرہ کہاں رکھنا ہے؟ جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ انگوٹھے کان کے لو کے برابر ہوتے ہیں، تو سجدے میں بھی ایسے ہاتھ رکھ کر سجدہ کرنا ہے کہ یہ انگوٹھے کان کے لو کے برابر آ جائے۔ پھر جیسے رکوع میں 3 درجے تھے، ایسے ہی سجدے میں بھی کیا ہے؟ 3 درجے ہیں۔ آپ کی پیشانی جو ہی لگی زمین کے ساتھ، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اتنی دیر سجدے میں رکنا کہ 1 مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا جائے، یہ واجب ہے۔ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت کا سب سے کم درجہ، 5 مرتبہ پڑھنا یہ درمیانہ درجہ، اور 5 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ سنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ سنت ادا ہو، اب سجدہ ہو گیا۔ سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ جیسے قوموں میں کے 2 درجے تھے، ایک واجب اور ایک سنت، اسی طرح جلسے میں بھی 2 درجے ہیں، ایک واجب اور ایک سنت۔ واجب یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھے کہ 1 مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی دیر، یہ واجب ہے۔ اگر سجدے سے اٹھا بھی بیٹھا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، یہ نماز پڑھنا بھی دوبارہ واجب ہے، یہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور سنت درجہ یہ ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات کی مقدار میں جلسے میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے کہ جلسہ بھی سنت کے مطابق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے خضوع۔ جب یہ خضوع آ گیا پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے خشوع کا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع نماز میں کیسے آئے گا، انشاءاللہ یہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔